أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل احترام سامعین نبی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرین پاک کے تفتق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے وہ یہاں سمیٹا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ ہماری جد امجد جدہ ماجدہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا اور امتحاناً ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا ورغلایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جو کہ نتیجے میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا. اب وہ جو عمل ہوا تھا کہ رب کائنات کے حکم کی ظاہراً اور صورتاً، یہ لفظ قابل غور ہے، ظاہراً اور صورتاً ایک حکم عزولی ہوئی تھی. وہ تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے. لیکن بھول جانا الگ بات ہے، بظاہر تو ایسا ہوا نا کہ جو کہا گیا وہ ہو نہیں سکا، جس سے روکا گیا اس سے رک نہ سکے. اسے ہم کہتے ہیں ظاہراً اور صورتاً، کہ جو معاملہ ہوا اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر شدید قسم کی ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے روتے رہے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اس خیال سے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا اور میں اس حکم کی پاسداری نہ کر پایا. یہ احساس آپ کو ستائے رکھتا تھا. اب قرآن مجید فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، بس آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات وصول کیے. تلقا کا معنی ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، جس کو ہم القاء کہتے ہیں. الہام بھی ہوتا ہے، وہ بھی خیال ڈالنا ہوتا ہے. القاء بھی کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. رب کائنات کی بارگاہ سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات وصول کیے کہ یعنی اللہ نے ان کو یہ سکھایا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان الفاظ کے ساتھ میری بارگاہ میں استغفار کریں تاکہ میں آپ کی یہ جو صورتاً خطا ہے اس پر آپ کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دوں اور آپ کے درجات کو بلند کر دوں. فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے، ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کلمات ہی خود سکھا رہا ہے تو اس کا رحمت فرمانے کا ارادہ ہے، تو اس نے کلمات سکھائے کہ اب یہ کلمات پڑھیے. ان کلمات کے ساتھ انہوں نے جب توبہ اور استغفار کیا فتاب علیہ، تو رب کائنات رحمت کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر مفسرین کرام نے اس بات پر گفتگو کی کہ وہ کون سے کلمات تھے جو ان کو ملے، جن کلمات کو پڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اپنی توبہ کے لیے اور استغفار کے لیے. تو اس پر ایک تو قرآن مجید سورہ الاعراف میں فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کلمات بھی ان کلمات کا حصہ ہے جو رب کائنات نے ان کو القاء فرمایا.
اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، اور اس کو 20 ائمہ نے اپنی کتب کے اندر ذکر کیا، کتب تفاسیر میں، کتب سیر میں، کتب احادیث میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ معاملہ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے کلمات مدتوں کہتے رہے، تو ان کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ میں ان کلمات سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ انہوں نے کہا اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے وسیلہ پیش کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو رب کائنات نے پوچھا کہ اے آدم، آپ کیسے جانتے ہیں محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے اپنی نگاہ اٹھا کے آپ کے عرش پر دیکھا، تو عرش کے ایک پائے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ کو لکھا ہوا دیکھا، اور میں نے جان لیا کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے، ملائکہ، انبیاء، انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر ساری مخلوقات کو چھوڑ کر جن کے نام کا انتخاب کیا اور اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر عرش الہی پہ لکھا ہے، یقیناً وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہی ہوگی۔ رب کائنات نے کہا آدم، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، وہ تمہاری ہی اولاد میں سے آخری نبی بن کے آئیں گے اور ان کی امت آخری امت ہوگی۔ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم، میں آپ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ جو روایات آئی ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو ہی پیدا نہ فرماتا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ فرماتا۔ یعنی یہ آپ ہی کی عظمت کے جلوے ہیں جنہیں میں نے کائنات کے اندر بکھیرا ہے۔ تو رب کائنات نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر فرمایا قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اب تم سارے کے سارے یہاں سے زمین پہ چلے جاؤ۔ اہبطوا کا معنی ہوتا ہے اتر جاؤ، قل نہبطوا منہا، اس جنت سے نیچے اتر جاؤ، جمیعا، سارے کے سارے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو بھی کہا گیا کہ آپ لوگ سب زمین پہ چلے جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ جو جملہ ہے آیت کریمہ کا، آیت نمبر 38 کا، یہ توجہ طلب ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، ہدایت کیسے آئے گی؟ اللہ کا کوئی نبی آئے گا، اللہ کی کتاب آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس، اے لوگو، تمہارے پاس اگر میری بارگاہ پہ ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اس تعلیم قرآن و سنت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اسے واپس جنت کے اندر پلٹا دیا جائے گا۔ پہلے جنت بھیجا تھا، وہ اعزازاً تقریباً تھا، بغیر کسی ابتلا کے، بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے بھیجا تھا، مگر وہاں سے جب زمین پہ بھیج دیا تو اب فرمایا کہ اب تمہارے لیے ایک پروسیس ہوگا۔ وہ پروسیس کیا ہے کہ میرے قوانین آئیں گے، میری تعلیمات آئیں گی، میرے پیغمبر کو اسوہ سنت آئے گی، جو اس کو قبول کرے گا، اس پر چلے گا، اس کو زندگی اس کے مطابق گزارے گا، تو اس پر نہ ہم کوئی دنیا میں خوف رکھیں گے نہ آخرت میں غم رکھیں گے، اور وہ واپس اپنی اس جنت کو پا لے گا جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، اس قانون پر نہیں چلیں گے جو ہم عطا فرمائیں گے، اس اسوے پر نہیں چلیں گے جو ہمارا نبی لے کر آئے گا، تو فرمایا اولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ پھر جہنمی ہوں گے، وہ جنت نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ آیات ختم ہو گئی 39 تک۔ میں پورے اس واقعے کو علماء نے اس کے جو پیغام اور سبق اخذ کیا ہے اس کی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ سب سے زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ یہاں پہ آیا، اور بھی بہت مقامات پر ذکر آئے گا۔ ابلیس کو اللہ پاک کے یہ ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کا نہ کرنا کئی مقامات پر آئے گا،
مگر سب سے زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس سے یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے علوم اور حکمتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بھی مطلع نہیں فرماتا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت ملائکہ کے علم میں نہ تھی۔ رب کائنات نے خود ایک ایکسپیریمنٹ کروا کے علم دے کر چیزوں کے نام سکھا کر حضرت آدم کی برتری ان پر ظاہر فرمائی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رب کائنات قادر مطلق ہے۔ مٹی جیسی عام چیز جو لوگوں کی نگاہ میں بڑی حقیر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو بنایا اور اسے وہ علم و معرفت عطا کیا کہ فرشتوں کے لیے بھی سجدہ کرنے کے لائق بنا دیا اسے۔ پھر اس سے یہاں آگے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس قدر عزت و کرامت اور علوم کے باوجود انسان کی بنیادیں کمزور ہیں اور وہ بھول جاتا ہے اور خطائیں کر بیٹھتا ہے۔ اس قدر عزت کے باوجود، اس قدر مقام کے باوجود اور علم کے باوجود بھی انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ نہ وہ سردی برداشت کرتا ہے، نہ وہ گرمی برداشت کرتا ہے، کسی قسم کی شدت اس کی طبیعت سے ہٹ کر آئے گی تو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی۔ یہ وہ طبعی ضعف ہے جو فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ نافرمانی کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ پیغام قرآن مجید کا واضح طور پہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح جو بڑا کور قسم کا پیغام ہے، بہت بڑے بنیادی پیغام ہے اس پورے واقعے کا، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، وہ بات نہ ہو سکی پوری جو اللہ نے کہی تھی، اور یہ اسی طرح کا عمل ابلیس سے بھی ہوا۔ اللہ نے اس کو بھی کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس نے بھی سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ بھی قریب جانے سے رک نہ پائے۔ عمل بظاہر دونوں سے ہوا ایسا کہ حکم الہی کی تعمیل نہ ہو سکی، لیکن دونوں کا انجام کتنا مختلف ہوا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں مختلف ہوا؟ وہ ان کا رد عمل تھا، وہ ان کا جواب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے جو جوابات دیے اس میں کبر تھا، اس میں تکبر تھا، اس میں انانیت تھی کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میرا کام اوپر ہونا ہے، یہ نیچے ہونا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ میں نے جب منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ تو آپ کیوں گئے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ رویے کا زمین و آسمان کا فرق ہے جو کسی کو اللہ کی بارگاہ سے رحمت سے راندائے درگاہ کر کے مردود اور لعنتی بنا رہا ہے، اور کسی کو باوجود ظاہری خطا کے اس تواضع عاجزی اور کفاری کی وجہ سے پھر اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا رہا ہے، اور ان کے سر پر خلافت کا اور نبوت کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تعلیمات قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔